A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. It is reported on the authority of Abu Zubair that he heard from Jabir bin Abdullah, who was asked about the arrival of the people on the day of resurrection. He said, "We would come on the day of resurrection like this and see carefully that which concern elevated people." He, the narrator, said, "Then the people would be summoned along with their idols whom they worship, one after another. Then our Lord would come to us and say, 'Whom are you waiting for?' They would say, 'We are waiting for our Lord.' He would say, 'I am your Lord.' They would say, 'We are not sure till we gaze at thee.' And he would manifest himself to them smilingly, and would go along with them, and they would follow him. And every person, whether a hypocrite or a believer, would be endowed with the light, and there would be spikes and hooks on the bridge of the hell, which would catch hold of those whom Allah willed. Then the light of a hypocrite would be extinguished, and believers would secure salvation. And the first group to achieve it would comprise 70,000 men who would have the brightness of full moon on their faces, and they would not be called to account. Then the people immediately following them would have their faces at the brightest stars in the heaven. This is how the groups would follow one after another. Then the stage of intersection would come, and they who are permitted to intercede would intercede till he who had declared, 'There is no God but Allah,' and had in his heart virtue of the weight of a barley grain, would come out of the fire. They would be then brought in the courtyard of paradise, and the inhabitants of paradise would begin to sprinkle water over them, till they would sprout like the sprouting of a thing in flood water, and their burns would disappear. They would ask their Lord till they would be granted the bounties of the world, and with it 10 more besides it." Jabir reported that he had heard with his ears the Apostle, peace be upon him, saying, "Allah will bring out the people from the fire and admit them into paradise." Hamad bin Zaid reported, "I said to Amr bin Dinar, 'Did you hear Jabir bin Abdullah narrating from the Messenger of Allah, peace be upon him, that Allah would bring out people from the fire through intersection?' He said, 'Yes.' Jabir bin Abdullah reported, the Messenger of Allah, peace be upon him, said, 'Verily, people would be brought out from the fire, and they would be burnt except the exterior surfaces, fronts of their faces, and they would enter paradise." Ubaidullah bin Sa'id, Ishaq bin Mansoor, Ruh bin Ibadah Kaisi, इब्न जरीज अबू ज़ुबैर कहते हैं कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि इनसे लोग क़यामत के दिन लोगों के हाल के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने फरमाया कि हम क़यामत के दिन तमाम उम्मतों से बुलंदी पर होंगे, फिर बाकी उम्मतों को तरतीब के लिहाज से इनके बुतों के साथ बुलाया जाएगा। इसके बाद हमारा रब जलवा अफरोज़ होगा। अल्लाह फरमाएंगे कि तुम कैसे देख रहे हो? वो कहेंगे कि हम अपने परवरदिगार को देख रहे हैं। अल्लाह ताला अपने शायाना शान इनके साथ चल पड़ेंगे, और सारे लोग भी इनके पीछे चल पड़ेंगे, और हर एक को एक नूर मिलेगा, चाहे वो मोमिन हो या मुनाफिक, और लोग इस नूर के पीछे चलेंगे। पुल सिरात पर कांटे होंगे जिसे अल्लाह ताला चाहेंगे पकड़ लेंगे, फिर मुनाफिकों का नूर बुझ जाएगा और मोमिन निजात पा जाएंगे। मोमिनों का पहला गिरोह जो निजात पा जाएगा, इनके चेहरे 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहे होंगे,
اور یہ 70,000 ہوں گے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر ان کے بعد ایک گروہ خوب چمکتے ہوئے تاروں کی طریقے پر ہوگا۔ پھر اسی طرح شفاعت کا وقت آئے گا اور نیک لوگ شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں جو ایک جوں کے دانہ کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہوگی تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور انہیں جنت کے سامنے ڈال دیا جائے گا، اور جنت والے ان پر پانی چھڑکیں گے جس سے وہ اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے پانی کی مٹی میں سے دانہ ہرا بھرا اگ پڑتا ہے۔ ان سے جلنے کے سارے آثار جاتے رہیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر ہر ایک کو دنیا اور 10 گنا دنیا کے برابر انہیں جنت میں مقام دیا جائے گا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عینیہ، عمر، جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ابو ربیع، حماد بن زید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی بنا پر کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حجاج بن شاعر، ابو احمد، زبیری، قیس بن سلیم، عنبری، یزید فقیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں اس طرح داخل کیے جائیں گے کہ ان کے چہروں کے علاوہ ان کا سارا جسم جل چکا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔